اس کا جاگنا عبادت ہے، اس کی محنت مزدوری عبادت ہے، اس کا دفتر میں بیٹھنا خدمتداری کرنا عبادت ہے، رشتے داروں کے پاس جانا سلام دعا کرنا میل ملاقات کرنی سب عبادت ہے۔ صرف اپنی ڈائریکشن درست کر لے تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ پاک نے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں بندگی بنا دیا ہے، عبادت بنا دیا ہے۔ جب انسان مسجد میں آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں عبادت کرنے لگا، اس نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، سر پہ ٹوپی ڈال لی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک ذہن ہے، ایک خیال ہے، جب میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلوں گا تو اب میری عبادت ختم ہو گئی ہے، میری نماز، میری ریاضت، میری بندگی ختم ہو گئی ہے، اب میری زندگی ہے، میری دنیا داری ہے۔ اسلام نے یہ تصور نہیں دیا، اسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ اے مرد مومن، اے کلمہ گو مسلمان، یاد رکھ تو مسجد میں تھا، تیری بندگی میں تھا، عبادت میں تھا، ریاضت میں تھا، اب تو مسجد سے باہر نکلا ہے تو تیری بندگی اور عبادت ختم نہیں ہوئی، بلکہ تیری مسجد میں گزرا ہوا ہر لمحہ بھی عبادت تھا۔ مسجد سے جب تو باہر نکلا ہے پھر بھی تیری زندگی کا ہر لمحہ، تیرا ایک ایک قدم، تیری ہر گھڑی اس احکم بہار کے دین کی بارگاہ میں بندگی تصور کیا جا رہا ہے کہ تو عبادت میں ہے، تیری عبادت منقطع نہیں ہوئی، بلکہ جب تو دنیا میں آیا اس پہلی گھڑی سے لے کر جب تو آنکھ بند کرے گا، تیری روح کب سے اسی سے پرواز کرے گی، اس آخری گھڑی تک تیری زندگی کے 24 گھنٹے، تیری زندگی کے 50 سال کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت تصور ہوتا ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے، جب مسجد میں تھا تو عبادت کا ایک خاص رنگ تھا، خاص ڈھنگ تھا، خاص طریقہ تھا، کچھ حدود و قیود تھی، کچھ قاعدے قانون اور قوانین تھے۔ جب تم مسجد سے باہر نکلا تیری عبادت کا رنگ بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا، اس کی حیثیت اور کیفیت بدل گئی، اس کا انداز بدل گیا۔ تو مت یہ سمجھ کہ مسجد سے باہر نکل کے تو عبادت سے خالی ہو گیا ہے، باہر نکل گیا ہے، نہیں، ارے نادان انسان، تو مسجد کے بعد پھر بھی عبادت میں تھا، مسجد سے باہر نکلا ہے پھر بھی عبادت میں ہے۔ اور ائمہ کرام، ائمہ اربعہ، امام غزالی اور دیگر علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ دین کے 100 حصوں میں سے 10 حصے عبادات ہیں، 10 حصے عبادات ہیں، باقی 90 حصہ دین کا معاملات ہے۔ 10 حصے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور 90 حصے کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ لین دین میں ہے، تعلقات میں ہے، گفتگو میں ہے، کاروبار زندگی میں ہے، معاملات میں ہے، متاع زیست میں ہے۔ لیکن جو مسجد میں ہے وہ عبادت کی جان ہے، وہ عبادت کا قاعدہ قانون و کلیہ ہے، وہ تھیوری ہے، اور جو مسجد سے باہر ہے اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ تو ریاض، نہ تو بندہ رہا، نہ تو بندہ نماز۔ مسجد نے یہ سبق دیا کہ تم کلمہ پڑھنے والے برابر ہو، اللہ کی بارگاہ میں انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے تم برابر ہو۔ ہاں، درجہ اس کا بڑا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری میں آتے ہیں۔ تم مسجد میں آئے تو ایک صف میں کھڑے ہو گئے، برابر کھڑے ہو گئے، مل کے کھڑے ہو گئے، تمہارے اندر اجتماعیت آ گئی، تمہارے اندر مناسبت آ گئی،
محبت کر، اس سے اخوت کر، اس سے جنابت کر، اس سے اخوت اور محبت والا بتاؤ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے بڑے بڑے اکابرین نے جب یہ دن دیکھا عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا، وہ خوشی سے پورے نہیں سناتے ہماری طرح کپڑے دے دیے، ہماری عید ہے، کھانا اچھا کھا لیا، ہماری عید ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، شوز اچھے دے دیے، ہماری عید ہے۔ وہ اس فکر میں ہے کہ یہ رات لائلۃ الجائزہ ہے اور یہ دن انعام کا دن ہے۔ وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے جو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کی عبادت عطا فرمائی، بندگی عطا فرمائی، صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرمائی، وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں اس چیز کی گارنٹی مل جائے کہ ہماری رمضان کی عبادت، روزے، بندگی شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی۔ اور اللہ پاک نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ پیار محبت ہمدردی کا اعتقاد کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز کرنے والے، میری بارگاہ میں عبادت اور بندگی کا کلام اپنے گلے میں ڈالنے والے، ذرا سوچ تم اس غریب اور مسکین کے سر پہ دست شفقت رکھ کے فطرانہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر ادا کر دیا ہے تو یقین کر لے تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری عبادت و ریاضت، تیرا درود پاک، تیرا ذکر و اذکار، تیری تلاوت رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اگر آج کے دن تک بھی تم نے فطرانہ یعنی غریب کی ہم پروری، غریب کی پرورش، غریب کے ساتھ پہ دست شفقت کا نہیں سوچا، نہیں رکھا، تو پھر یاد رکھ تیری ساری باتیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائیں گی جب تو غریب کو اس کا حق ادا کرے گا۔ اور ایک بڑی ہے بات، اللہ پاک نے ان عبادت کے معاملات میں یہ ترازو کا پلڑا وزن ہی رکھا ہے معاملات کا، اور فرمایا کہ جو میرے حقوق ہیں، میری بندگی کے حقوق ہیں، میری عبادت کے حقوق ہیں، میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو نہ کروں، مجھے تمہاری بندگی کی، تمہاری نمازوں کی، تمہاری عبادت کی، ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اس کو دیکھو جس کو تمہارے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہاری یاردستی کی ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے کیونکہ تم دستے شفقت اس کے ساتھ میں رکھو، اس کے ساتھ محبت کرو، اپنے غریبوں پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے دائیں بائیں رشتے دار کو دیکھو، ان کی حالت کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تو نظام دین عطا فرمایا، بڑا عظیم ہے۔ ہم حیرت انگیز خوشی اور حیرت انگیز ہوگی اللہ کے اس نظام پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا روزہ فرض ہے، جس نے میرے روزے کی فرضیت میں کمی کر دی روزہ توڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرض میرا توڑا ہے، جاؤ 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، میں راضی ہو جاؤں گا۔ روزہ میرا توڑا ہے، عبادت میری بنتی ہے، گناہ گار میرے ہوئے ہیں، گناہ میری بارگاہ میں کیا ہے، یا اللہ پھر تو کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں اپنا گناہ معاف کر دوں گا، جاؤ میرے غریب مسکین مخلوق کو 30-60 لوگوں کو کھانا کھلا دو، میں روزے کا کفارہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 100 نفل پڑھ لو، 100 نفل پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، بلکہ فرمایا کہ میرے 60 مسکین بندوں کو کھانا کھلا دو، میں روزے کا کفارہ پورا کر لوں گا۔ یا اللہ اگر یہ نہ کر سکیں تو فرمایا ایک غلام کو آزاد کر لو، اگر یہ نہ کر سکو تو پھر لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھو۔ اسلام میں انسان تب قسم توڑ دے، قسم کھائی پوری نہیں کر سکا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے تو میرا مجرم ہے، میری بارگاہ میں گناہ کیا ہے، یا اللہ معافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، میری قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ نمازیں رکھیں، ہم جب بندہ فوت ہو جاتا ہے بڑی کل کراتے ہیں، بڑی دعا، بڑی مجلس، بڑی نفل کراتے ہیں، لیکن ضروری عمل یہ ہے اس کی
نمازوں کا حساب لگاؤ، وہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا، زندگی میں نمازوں کا آغاز کب کیا تھا، ہر نماز کے بدلے ایک فکرانے کے مطابق اس کا ہدیہ فدیہ غریبوں مسکینوں کو دے دو، اس کی کتنی نمازیں بنتی ہیں کیلکولیشن کر کے غریبوں مسکینوں میں اناج قسم کر دو، اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنی نمازیں معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے حق میں، حقوق اللہ میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، کلمے میں اللہ پاک نے اپنی غریب مخلوق کو بھولا نہیں، بلکہ فرمایا کلمہ اس کا قبول ہے جو میرے غریب بندوں کے ساتھ دست شخص پر رکھے گا، زکات اس کی قبول ہے جو میرے غریب بندوں کے سر کے دست شخص پر رکھے گا، نماز اس کی قبول ہے، روزہ حج زکات اس کا قبول ہے، صدقہ خیرات اس کا قبول ہے، نیکیاں اس کی قبول ہے جو میری غریب مخلوق کے سر کے دست شخص پر رکھے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک آج کا دن اپنے پیارے محبوب کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا، تو جتنی ممکن ہو سکے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں بائیں دیکھیں، اگر کمی رہتی ہے، فکرانے میں کمی رہتی ہے، صدقہ خیرات میں کمی رہتی ہے، پیچھے رہ گئے ہیں، کم کیا ہے، تو یہ نہ دیکھیں میرا اتنا بنتا ہے، غریب کی حالت کو دیکھ کے زیادہ عطا کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں اور زیادہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور بالخصوص اسلام کا یہ بھی حسن ہے، اسلام کی یہ بھی خوبی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آئسہ و بھارت کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں۔ اسلام اس عمل کے ذریعے رشتے داروں میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور رشتے دار ایک دوسرے کے قریب آئیں اور یہ معاشرہ یکجان ہو کر اتحاد اور محبت کا مظاہرہ کرے۔ ہمارے دوستوں بزرگوں، عبادت کا یہ تصور ہے کہ صرف نماز عبادت نہیں، روزہ حج زکات عبادت نہیں، بلکہ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر بھی عبادت میں ہے، ہر گھڑی عبادت میں ہے، مسلمان کا ہر لمحہ عبادت ہے، مسلمان ہر آن ہر ساتھ عبادت میں ہے، مگر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، حیت بدل جاتی ہے، حقیقت بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ دن نبھایا، اللہ پاک نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی صدقے اس دن میں امن عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور یہ دن اللہ پاک سلامتی اور شانتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے عزیز کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی شبابت عطا فرمائے، اپنے اطاعت، اپنی محبت اور اکرام عطا فرمائے۔ معاذ اللہ الحمد للہ رب العالمین، وما علیک الا البلاغ۔